الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم سامعین، جمعیت الطلباء کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے۔ اس کی آفاقیت و عالمگیریت کی اساس ایمان، توحید، رسالت، آخرت اور اعمال صالحہ ہیں، اور ان کا اصل محور و مرکز تعلیم و تعلم پر قائم کیا گیا ہے۔ اللہ کے وحدانیت کی معرفت، شعائر اسلام، احکام دین و ایمان پر عمل پیرا ہونے کے لیے علم کے حصول کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور اسی نقطے کے پیش نظر دار ارقم سے لے کر صحن حرم اور قباء سے لے کر دار الہجرت تک، اصحاب صفہ کے چبوترے تک اسی بنیادی حکم کی تعمیل کی جاتی رہی، اور یہی مدارس کی ابتدائی شکلیں دور نبوت کی زندہ مثالیں ہیں۔ مدارس اسلام کے مضبوط قلعے اور دین کے آئینی حصار ہیں۔ ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل اور انسانی ثقافت و کلچر کے آئینہ دار ہیں۔ یہ اخلاق و ایمان و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پورے سماج اور معاشرے کا مکھن ہے۔ یہاں کے بانیوں نے نصاب و نظام کے ذریعے نئی نسل کے اندر صحیح فکر و عمل کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب دور جدید کا کوئی فتنہ رونما ہو تو ہمارے فقراء اس کو سمجھ سکے اور دلیل و برہان کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، اور مار کے حق و باطل میں جانباز بن کر ابھرے اور ملحدانہ تحریکوں اور ایمان سوز فتنوں کا قلعہ کما کر سکے۔ انہی مقاصد کے پیش نظر سرزمین دریاباد، ضلع سنت کبیر نگر یوپی میں فضیلت الشیخ الدکتور عبدالباری المدنی حفظہ اللہ کی سرپرستی میں سن 1990 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا، جس نے اپنی قلیل مدت میں تعلیمی، ثقافتی اور دعوتی سرگرمیوں کا پورے ہندوستان میں لوہا منوایا اور عہد سلف کی یاد تازہ کر دی۔ سامعین، ابتدا ہی سے جامعہ کا مقصد طلباء کے اندر علمی گہرائی و گہرائی، افکار و نظریات میں وسعت اور خطابت و صحافت میں کمال پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذمہ داران جامعہ نے طلباء کی مخصوص صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے جمعیت الطلباء کی شکل میں ایک انجمن تشکیل دی۔ ہماری انجمن بنیادی طور پر 5 شعبوں پر مشتمل ہے: شعبہ صحافت، شعبہ خطابت، دار الکتب، دار الاخبار اور شعبہ صحافت۔ شعبہ صحافت ہندوستان میں صحافت کا باقاعدہ آغاز انگریزی زبان میں 18ویں صدی کی 8ویں دہائی میں کولکتہ ہی سے اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما مئی 1822 عیسوی کو جاری ہوا۔ یہ ہفت روزہ تھا۔ اخبار کے مدیر منشی صدا سکھ تھے۔ صحافت کی اہمیت اور افادیت سے ہر صاحب عقل و فہم اچھی طرح واقف ہے۔ صحافت سماجی اور ثقافتی شعور کی بیداری میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اب صحافت ایک طرح سے ایسا آئین جہاں نما ہے جس سے آج کے عہد کا انسان پوری دنیا کے منظرنامے سے نہ صرف واقفیت حاصل کر سکتا ہے بلکہ اس کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار بھی کرتا ہے۔ صحافت کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر جمعیت الطلباء کے تحت یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے کے زیر اہتمام کئی زبانوں میں قلمی ماہنامہ، مجلہ حائطیہ کی شکل میں بنام احتساب ہر ماہ طالب جامعہ کی نگارشات اور علمی و دینی مضامین کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے، جس سے طلباء کے ذوق صحافت کو روشنی ملتی ہے۔ شعبہ خطابت جمعیت الطلباء کا دوسرا شعبہ خطابت کا ہے۔ فن خطابت تسخیر قلب، اصلاح معاشرہ اور معافی ضمیر کی ادائیگی نیز عوام میں روحانی انقلاب برپا کرنے کا بہترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔ خطابت سے بدعات و خرافات کا قلعہ کما کیا جا سکتا ہے، کفر و باطل کے طوفانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، پتھر جیسے سخت دلوں کو نرم بنایا جا سکتا ہے اور بزدلوں کو دلیر بنایا جا سکتا ہے۔ زبان کی حلاوت اور شیرینی دل کے نہا خانوں میں پیوست ہو سکتی ہے۔ زبان کی ضرب کاری تلوار سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ تلوار گردن اڑا سکتی ہے تو زبان دل کا شیشہ پاش پاش کر سکتی ہے۔ طلباء کے اندر سحر بیانی کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے جمعیت الطلباء کے تحت اس شعبے کو عمل میں لایا گیا تاکہ طلبہ جامعہ تقریر و تحریر کی مشق کر کے دین کی نشر و اشاعت کا کام بحسن و خوبی انجام دے سکے۔
شعبہ خطابت کا پروگرام ہفتہ واری ہوتا ہے، جس میں اعدادیہ و متوسطہ کے طلبہ ہندی اور اردو زبانوں میں اور ثانویہ تا کلیۃ الحدیث کے طلبہ عربی اور اردو دونوں زبانوں میں تقریر کرتے ہیں۔ دارالکتب، یہ شعبہ اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ طلبہ میں کتب بینی کا شوق، مطالعے کا ذوق اور کتابوں سے محبت و تعلق پیدا ہو۔ جس طرح ایک طالب علم ایک استاد و معلم کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ کتابوں کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو بہت سارے علوم و فنون ضائع و برباد ہو جاتے اور ہم اپنی تاریخ سے آشنا بھی نہ ہو پاتے۔ یہ ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ اچھی کتابیں انسانوں کو روحانی مسرت و شادمانی عطا کرتی ہے۔ کتاب کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت الطلباء کے تحت ایک دارالکتب قائم کیا گیا، جس میں طلباء کو علمی، ثقافتی اور ذہنی فکری غذا فراہم کرنے کے لیے مختلف علوم و فنون پر مشتمل عربی، اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں کم از کم 3000 کتابیں دستیاب ہیں۔ شعبہ دارالاخبار، اس ترقی یافتہ دنیا میں آئے دن نئی نئی ایجادات و اختراعات اور تحقیقات ہوتی رہتی ہے۔ مختلف تحریکیں اور نت نئے مسائل رونما ہوتے رہتے ہیں اور انقلابات و حوادث ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے طلباء کو باخبر کرنے کے لیے دارالکتب کے ساتھ ساتھ دارالاخبار کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس میں عربی، اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں رسائل و جرائد اور روزنامہ اخبار فراہم کیے جاتے ہیں۔ طلباء ان سے ذہنی، علمی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، سماجی، تحقیقی اور تنقیدی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ ثقافت، جمعیت الطلباء کا 5واں شعبہ ثقافت کا ہے، جس کے زیر اہتمام طلباء کے مابین علمی، تحقیقی اور ادبی مسابقات کرائے جاتے ہیں۔ اس شعبے میں چھوٹے و بڑے سب طلباء حصہ لیتے ہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ باہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کا یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے۔ اس دور میں کوئی کسی سے پیچھے رہنا یا ہونا اپنے لیے ناگوار سمجھتا ہے، اس لیے کہ مسابقت ہر انسان کا فطری جذبہ ہے۔ اسی طرح کے ذہن و مزاج کی آبیاری اور علمی میدان میں ترقی کے لیے شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے کے تحت وقتاً فوقتاً عقیدہ، حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اس کے علاوہ دیگر حساس موضوعات پر تقریری و تحریری مسابقات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ممتاز طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تشکر و امتنان، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے شکر کے بعد اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کرنا از حد ضروری ہے، اس لیے میں جامعہ کے نگران اعلیٰ فضیلت الشیخ الدکتور عبدالباری فتح اللہ المدنی حفظہ اللہ اور ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ عتیق الرحمن عتیق اثر الندوی حفظہ اللہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جن کی قد و کاوش کی وجہ سے ہم طلباء کو زیور علم سے آراستہ ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام مشفق و مربی اساتذہ کرام کا عموماً اور خصوصاً شیخ الجامعہ حافظ عبدالسمیع المدنی و مربیان انجمن فضیلت الشیخ رفیع الدین الریاضی و فضیلت الشیخ محمد وسیم الریاضی و فضیلت الشیخ ریاض احمد الریاضی حفظہم اللہ کے بے انتہا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑی توجہ سے ہم نگرانی کا فریضہ انجام دیا اور جمعیت الطلباء کی تمام شعبوں کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس اسلامی قلعے کو ہر طرح کے مصائب و علام سے محفوظ رکھے تاکہ بڑی تعداد میں لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے۔ یہ ادارہ فہم سلف کی روشنی میں تعلیمات کتاب و سنت کی اشاعت کرتا رہے اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا رہے۔ آمین، واللہ الموفق والمعین۔